تو علم مولا کائنات کے اوپر ہم نے کافی حد تک روشنی ڈالی اور دیکھا کہ آپ نے کس کس طریقے سے آداب مولا کائنات نے ایک ایک باریک چیزوں پر بھی وضاحت کی ہے اور ان کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہمیں کیسے علمی میدان میں بڑھنا چاہیے، قلم کیسے اٹھانا چاہیے، پین پیپر کا یوز کیسا ہونا چاہیے، اس طریقے کی باتیں مولا کائنات نے ہم سے بیان کی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ایک ایسے دور میں داخل ہوتے ہیں، تھوڑا سا جو سنگین دور ہے اور جسے خاموش دور مولا کائنات کا کہا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو اس میں علی خاموش نہیں رہے۔ کہا تو جاتا ہے کہ علی 25 سال خلافت ظاہری نہ ہونے کی بنیاد پر سائلنٹ تھے، مگر سائلنٹ نہیں تھے۔ مطلب یہاں پہ مولا علی اور خاموشی دونوں پیرلی ایگزسٹ نہیں کرتے۔ خاموش کب کہا جائے گا؟ آپ ایک زاویے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک چیپٹر سے خاموش تھے، کسی ایک ٹاپک پہ پراپر نہیں ڈسکس کر رہے تھے، مگر باقی زندگی تو آپ ان کی دیکھیں، وہ تو بول رہی ہے، وہ تو بتا رہی ہے کہ علی اسلام کے محافظ ہیں۔ علی نے جو وعدہ ذوالعشیرہ میں کیا اسے بھولیں گے تو نہیں، بالکل حفاظت کرنی ہے دین کی۔ اب آپ ہم آتے ہیں اس پیریڈ میں، بہت ہی انٹرسٹنگ پیریڈ ہے تاریخ کا، اور اس میں کوشش ہماری یہی ہے کہ سارے ریفرنسز جو ہمارے ہوں گے، اگر میں نام نہ بھی بتا پاؤں کتابوں کا تو پھر بھی پورے اعتبار کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ ساری باتیں جو میں بتاؤں گا یہ تقریباً برادران اہل سنت کے یہاں ہیں۔ باقی ناظرین اس کو گوگل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ ہاں، باقی دنیا تو آج بہت پھیل چکی ہے، اس کے علاوہ ہم اس میں کوشش کریں گے بھی کہ ریفرنسز کوٹ کر دیے جائیں کسی طرح سے ویژولز کے ذریعے۔ تو یہ مولا کائنات کا جو دور رہا ہے گوشہ نشینی والا جسے کہا جاتا ہے، خاموشی والا، بہت بڑا سوال ہے کہ علی کا حق لے لیا گیا تو علی چپ کیوں بیٹھے تھے، سائلنٹ کیوں تھے اتنا؟ اب یہاں پر میں پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کیا مولا کائنات کو ان حادثات کی خبر تھی جو ان کے ساتھ ہونے والے تھے؟ ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے وہ؟ تو اب یہاں پر ہم صواعق محرقہ میں ابن حجر کا قول نقل کرتے ہیں، اس نے کیا کہا ہے مولا کائنات کے بارے میں۔ اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے وفات سے پہلے ان سارے حالات کے بارے میں جو علی پر گزرنے والے تھے ان کے بعد باخبر کر دیا تھا، یعنی علی جانتے تھے کہ ان کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے۔ جی ایک اور کتاب کے مطابق میں بتا دوں، رسول اسلام نے کہا کہ یا علی، میرے بعد تمہارے ساتھ اگر افراد ہوں، تمہیں مدد حاصل ہو تو پھر تم حق کی طرف بڑھ جانا، لیکن اگر تم دیکھو کہ اصحاب دنیا پرست ہو گئے ہیں، رسول اللہ کا جملہ غور کیجئے گا، اگر اصحاب دنیا پرست ہو گئے ہیں تو تم آخرت پرست ہو جانا۔ اچھا، اس کو بڑا واضح کر دیا ہے، بہت کلیئر ہے۔ پھر سے اس بات کو ایک بار آپ تھوڑا سا اور رسول، بہت ہی قیمتی جملہ ہے یہ تاریخ کا۔ رسول نے کہا کہ اگر اصحاب دنیا پرست ہو جائیں، یعنی پلٹ جائیں اپنے وعدوں سے، اس وعدے سے کہ جو میں لے چکا ہوں ان سے، دنیا پرست ہو جائیں، پیغمبر غدیر میں وعدہ لے چکے ہیں، بالکل آپ نے اس کو واضح کیا، کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے، آیتیں قرآن کی اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ اگر یہ دنیا پرست ہو جائیں تو تم آخرت پرست ہو جانا۔ کتنا بڑا اور عظیم جملہ ہے، ہدایت رسول خدا نے مولا کائنات کو پہلے ہی دے دیا ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ علی سائلنٹ کیوں تھے؟ اتنا ظلم ہوتا رہا، بقول آپ کے، یعنی ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ کہ آپ الیگیشن لگاتے ہیں ہمارے اوپر، اعتراضات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے والوں نے ظلم کیا جناب زہرا پہ، ان کو ستایا، ان کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، دروازہ جلایا گرایا، تو پھر علی کیوں سائلنٹ تھے، کیوں خاموش بیٹھے تھے؟ ہاں، مطلب اگر لے مین ہو تو وہ یہی کہے گا کہ مولا علی جنہوں نے اتنی جنگیں کی، اتنی شجاع، یہی وہ کہتے ہیں کہ وہی علی ہے نا کہ جو بدر و خیبر میں اپنا نام اونچا کر کے آئے، ڈنکے بجا رہے ہیں، خیبر در اکھاڑ رہے ہیں اور اندر ہیں اور سائلنٹ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ سوال ہے ان کا۔ اب ہم بالکل سیدھے تاریخ سے جواب دیں گے۔ پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ علی شروع سے اسلام کے ساتھ ہیں، جب دین اسلام ظاہر بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے پیغمبر کے ساتھ، اس کا انالیسس ہم کر چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈ۔ اس میں ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ذوالعشیرہ جو اول دعوت اسلام ہے جی امت کے اعتبار سے، لیکن اس ذوالعشیرہ کے 3 سال پہلے بھی جب سب سے پہلے پیغمبر نے اپنے پروفیسی اور نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت سے علی ان کے ساتھ تھے، ایمان لائے تھے۔ سب سے فرسٹ سبقتکم من الاسلام میں ترا مولا کائنات کا جملہ پیش کیا تھا، شعر جو ہے کہ میں اسلام سب سے پہلے ظاہر کرنے والا ہوں۔ تو علی شروع سے اسلام کے ساتھ تھے، ہجرت کے بعد بھی اسلام کے ساتھ تھے، بالکل۔ ساری جنگیں مولا کائنات نے اپنے قوت بازو سے سر کی، یہاں تک آپ آ جائے۔ تو ہر میدان میں آپ دیکھیں گے اسلام کا جب بھی ڈیفنس کرنا ہوا،
یا مخالفوں کی سرکوبی کرنی ہوئی تو علی آگے رہے. وہ آپ نے بہت واضح کیا. اور اس مسئلے میں علی نے کوئی اپنے رشتہ داروں کا بھی منہ نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کے ادب اور رشتے کا لحاظ رکھا. کیوں؟ اسلام کا مسئلہ تھا. جہاں حق ہے وہاں علی ہے, جہاں حق ہے وہاں علی ہے. صحیح بات ہے. الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو اب دیکھیے اس اسلام کے لیے علی اپنے رشتہ داروں سے لڑ گئے. ابو جہل وغیرہ جو مکے کے یہ لوگ تھے, ابو لہب وغیرہ, ان سب سے جو مکے والوں سے جنگ ہوئی, قریش والوں سے, میں رشتہ دار نہیں تھے تو کون تھے؟ ایک ہی قبیلہ ہے, ایک ہی خاندان کی شاخیں ہیں, بڑھ رہی ہیں, مگر جنگ ہو رہی ہے, اختلاف ہو رہا ہے. تو وہ علی کی جس نے دین اسلام کے لیے اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا اور ان سے بھی مخالفت کی اور بالکل برسر پیکار آ گئے. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ علی دین اسلام کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ جو اسلام کے نقصان میں ہو؟ بالکل نہیں اٹھائے. جو دین اسلام کے لیے بہت زیادہ شدید نقصان کا سبب بنے, ایسا کوئی قدم اٹھائے گا؟ کوئی ایسا اسٹیپ لے گا؟ کہ اتنی محنت جس علی نے کی ہو, وہ چاہے گا کہ دین اسلام پھر وہیں پہنچ جائے جہاں سے آیا تھا؟ بالکل نہیں چاہے. کیا پھر اسی زمانے میں چلا جائے جاہلیت کے, کہ پھر سے رسول اسلام کے جیسے نبی کی ضرورت پڑے؟ نہیں, علی نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے حالات دوبارہ پیدا ہوں. تو علی جانتے تھے اسلام کا بھی تازہ معاملہ ہے, دین ابھی استوار ہوا ہے, رسول اسلام کو گئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. تو ابھی اگر مولا کائنات نے سختی کے ساتھ تلوار اٹھا لی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپس میں ہی خلافت کا جھگڑا ہے اور دین وین تو خالی ایک بہانہ ہے. تو جو مقصد پیغمبر اکرم تھا وہ فوت ہو جائے گا. جو کاوشیں اور جو محنت مولا کائنات نے کی تھی وہ سب ضائع ہو جائیں گی. تو اس خوف سے کہ کہیں لوگ دین کفر کی طرف واپس نہ پلٹ جائیں, اور صرف یہ میرا جملہ نہیں ہے, خود مولا متقیان کا جملہ ہے. کیا جملہ ہے؟ کہ اے لوگوں, پیغمبر جا چکے ہیں اور اس بارے میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہ کرے. کس بارے میں جھگڑا نہ کرے؟ کہ ہم ہی رسول کے وارث ہیں, ہم ہی ان کے جانشین اور خلیفہ ہیں. مگر پھر بھی مولا کائنات کے جملے, مگر پھر بھی امت نے میری اس بات کی پرواہ نہیں کی اور خلافت کو ہم سے لے لیا. اور اس کے بعد مولا کائنات کا جملہ, اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ دین میں تفرقہ پڑ جائے گا, فاصلے آ جائیں گے, دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی, دین خراب ہونے لگے گا اور لوگ دین اسلام سے پلٹ جائیں گے, تو پھر میں جتنے یہ فتنہ کرنے والے ہیں, یہ جتنی بھی کارروائیاں کرنے والے ہیں, ان سب کو سبق سکھا دیتے. یہ مولا کائنات کا جملہ. لیکن دین اسلام کے لیے خاموشی. موٹو بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں چپ ہیں. ہمیں شوق نہیں ہے اپنے حق کو جانے دینے کا. باقاعدہ برجستہ کا ہے کہ کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ کوئی میرے حق کو مجھ سے لے پاتا. اگر ہم تل جاتے اپنے حق کو لینے پہ, اور اپنے کو خلافت کا وارث بھی اسی وجہ سے سمجھتے تھے کہ دین اسلام کی خدمت اس معیار پہ ہو سکے جو رسول خدا کا معیار ہے, نہ کہ دنیاوی مٹیریلسٹک چیزوں کے لیے ہو. سلطنت نہیں چاہیے تھی, خلافت رسول چاہیے تھی. بادشاہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جس میں آپ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا فلسفہ چلے گا. یہ نہیں, جس ایونٹس کو رسول خدا نے ختم کیا وہ ایونٹس دوبارہ پھر سے, وہ دین وہی رہنا چاہیے, شریعت میں روح تازہ رہنی چاہیے. ایسے جی یہ سارے مسئلے. اب اس کے بعد اب آپ, یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ تھا جس کو میں نے بہت ہی شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے واضح کیا. اب ایک اہم ٹاپک آتا ہے. نور الابصار وغیرہ کتابیں بہت ساری ہیں جس میں ہے کہ مولا متقیان نے یہ جملہ کہا تھا. کیا جملہ تھا؟ کہ جب تک میں پیغمبر اکرم کی وصیت پر عمل نہیں کر لیتا. وہ وصیت کیا تھی؟ کہ علی تمہیں سب سے پہلے قرآن مجید جمع کرنا ہے. تو جب تک میں قرآن جمع نہیں کر لیتا اپنے دوش پہ ابا نہیں ڈالوں گا, یعنی میں باہر نہیں نکلوں گا, قدم نہیں نکالوں گا. مولا متقیان نے قرآن مجید کو جمع کیا. اچھا, اس قرآن کا میں نے ذرا سا ذکر پہلے کیا تھا, اس کو میں یہاں پہ وضاحت کر دوں. اس قرآن کی خاصیت کیا تھی؟ اس میں مولا کائنات نے 2-3 چیزیں کوٹ کی تھیں, اور یہ وہ قرآن ہے کہ جو صرف علی نے, ایسا نہیں کہ وہ کوئی نیا لکھ دیا ہو. عہد پیغمبر میں پیغمبر کی نظر کے سامنے سے گزر چکا تھا یہ قرآن, یعنی مولا کائنات کام شروع کر چکے تھے اس پہ, یعنی ان کی نگرانی میں کام سٹارٹ ہو چکا. اب مولا تبھی تو رسول نے کہا تھا کہ جب تک اس کو پورا نہیں کر لو گے تم کچھ نہیں کرو گے. یہ مولا کائنات نے اس میں کیا کام کیے تھے؟ ہر آیت کہ جس کا ہر آیت میں جیسے
اس کا شان نزول کیا ہے, کہاں نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی, یہ اس طرح کی جتنی بھی تفصیل ہے یہ سب مولا کائنات نے اس قرآن میں کوٹ کی تھی. اور خود اہل سنت کے مولا کائنات اس قرآن کو جمع کر چکے ہیں. جمع کرنے کے بعد پہلے خلیفہ کے پاس لے کے آئے مسجد میں, کہا اس قرآن کو رائج کر دو. خلیفہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں, جی پہلے خلیفہ ہیں, بات ہو چکی ہے نا کہ مولا کائنات کا سائلنٹ پیریڈ ہے, خلیفہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. تو آئے ان کے پاس, کہا کہ اس کو رائج کر دو, امت کا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ہے, آپ اپنا لے جائیے. ان کے پاس کیا تھا کچھ, کیا انہوں نے بھی کچھ جمع کیا عہد پیغمبر میں قرآن مجید کئی افراد جمع کر رہے تھے. جی اچھا, یہ واضح ہے, کئی لوگ اس پہ کام. تو صرف قرآن تھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے. جی جی جی, تو یہ قرآن ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, صرف آیتیں ہیں. جی, اس قرآن کی ترتیب ہی الگ تھی جو مولا کائنات نے بالکل, جی مولا کائنات واضح نہیں ہو پایا, وہ رائج ہی نہیں کرنے دیا گیا. اگر وہ رائج ہو جاتا تو آج ہمارے سامنے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ اہل سنت کے عالم کا جملہ ہے کہ اگر وہ علی کا قرآن رائج ہو گیا ہوتا تو آج کتنے مسائل حل ہو جاتے. اور جس طریقے سے انٹرپریٹیشن غلط ہو رہا ہے, ٹیررسٹ جہاد جیسے لفظ کو, پاک لفظ کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں, نان-مسلم بھی کر رہے ہیں, تو وہ موٹیو آپ کا کلیئر رہتا, مقصد آپ کا واضح ہو جاتا کہ ہمارے قرآن میں کیا ہے اور آپ اس کا کیا مطلب نکال رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہوا مولا کائنات کے قرآن کو رد کر دینے کا, بہت بڑا نقصان, جس کی بھرپائی. اور اس کے بعد مولا کائنات جاتے جاتے جملہ کہہ کے گئے کہ قسم خدا کی میں اس کو لے کے جا رہا ہوں, اور اس کے بعد کوئی اس قرآن کو نہیں دیکھے پائے گا, کوئی نہیں دیکھ پائے گا, مگر یہ کہ جب میری نسل سے آخری بیٹا میرا ظاہر ہوگا, کہ جس کا ہمیں انتظار ہے, وہ میرا بیٹا اس قرآن کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا. یعنی یہ وہ قرآن ہے کہ جو اہل بیت مولا کائنات سے, میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں صرف اماموں کو ورثے میں ملتی تھی, اس میں سے ایک یہ چیز بھی تھی. یہ قرآن بھی تھا کہ جو ہم اہل بیت, یہ روایت چونکہ دوسرے ائمہ نے بیان کی ہے کہ ایسا ایسا قصہ ہوا تھا, اور وہ قرآن ہمارے پاس ہوتا ہے. اور وہ مولا کائنات نے ایک چیلنج کیا تھا کہ اب کوئی نہیں دیکھ پائے گا اسے. تو کیا اس قرآن کی تفسیر کیا شیعان علی میں ہوئی, مولا علی نے کی اس کو تفسیر بیان کی؟ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بھائی کچھ چیزوں گوشوں کو مولا کائنات بسم اللہ کی تفسیر لے لیجیے, تو مولا کائنات بوقت ضرورت گوشوں کو کھولتے تھے. مثال کے طور پر ایک ایگزامپل ابھی آئے گا, میں اس کو وہاں پہ کلیئر کر دوں گا کہ مولا کائنات کس طریقے سے موقع بہ موقع بتاتے رہتے تھے. تو اس آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, اور اس کا ظاہر سی بات ہے ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہنے والا ہی بتائے گا کہ پیغمبر کے اوپر کس وقت کون سی وحی نازل ہوئی. اور علم مولا کائنات پہ اس سے بڑی روایت کیا ہو سکتی ہے کہ مولا کائنات کی ایک بڑی مشہور و معروف اور بڑی ہی عمدہ روایت مولا کائنات کے لیے ملتی ہے. کیا ہے؟ لو سنیت للوسادہ لجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم. اگر میرے لیے مسند علم سجا دی جائے اور مجھے اس پر بٹھا دیا جائے تو میں توریت والوں میں توریت سے فیصلہ کروں گا, انجیل والوں میں انجیل سے فیصلہ کروں گا, قرآن والوں میں قرآن سے فیصلہ کروں گا, یہاں تک کہ خود وہ کتاب کہہ اٹھے گی کہ توریت کہے گی کہ پروردگار یہ وہی فیصلہ ہے جو علی نے کیا تھا. یہ معیار علی ہے. انجیل کہہ اٹھے گی پروردگار یہ تیرا وہی فیصلہ ہے جو علی نے کیا ہے. قرآن کہہ اٹھے گا پروردگار وہی بات ہے جو علی نے بیان کی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کب کہاں کس موقع پر نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی, کون سی خوشی میں نازل ہوئی, کون سی تری میں نازل ہوئی, کون سی پہاڑ پہ نازل ہوئی, کون سی میدان جنگ میں نازل ہوئی, کون سی امن کے وقت نازل ہوئی. یہاں تک کہ میں بتاؤں گا کہ کون سی آیت محکم ہے, کون سی متشابہ ہے, کون سی ناسخ ہے, کون سی منسوخ ہے. تو اس طرح کی روایتیں بھری پڑی ہیں مولا کائنات. آپ دیکھیں علم مولا کائنات کیا ہے قرآن کے حوالے سے, اور اس قرآن کو رد کر دیا گیا. یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا نقصان تھا جس کی بھرپائی اب نہیں ہو سکتی. تو ان لوگوں نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو علی نے مولا کائنات نے جو جمع کیا تھا. یہ کہہ گیا کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ کافی ہے, سفیشینٹ ہے ہمارے لیے. تب آپ دیکھیں یہ علم مولا کائنات, پہلا کام یہ مولا کائنات کا تھا. اب اس کے بعد جو پیریڈ شروع ہوتا ہے جو کہ مولا کائنات کے لیے جو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سنت میں سائلنٹ پیریڈ کہا جاتا ہے اسے. تو سائلنٹ پیریڈ کہنا تو ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ بھئی ایک پارٹیکولر ٹاپک پہ مولا کائنات نے ڈسکس نہیں کیا, اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتے تھے, مگر کیا اس کے علاوہ دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے.
یہ جو قرآن علی جمع کر رہے ہیں یہ اسی 25 سالہ دور کی تو کہانی ہے جی. یہ جو علمی کتابیں مولا کائنات لکھ رہے ہیں یہ اسی 25 سالہ دور کی خاموشی ٹائم کی کہانی ہے, اسی کے دور کی ہسٹری یہی ہے. الگ سے نہیں ہے کہ علی نے اپنے دور خلافت میں, اس علی کو اپنے دور خلافت میں اتنا وقت ہی کہاں ملا تھا, اور بھی مسائل تھے جن کو بہت, ابھی وہ آگے ایڈریس کریں گے ہم لوگ کہ وہ کیا کیا مسائل تھے کہ جن میں الجھا کے رکھا گیا مولا کائنات کو, تاکہ وہ اس طریقے سے کام نہ کرنے پائیں جس طریقے سے حق تھا, تو الجھا کے رکھا گیا. یعنی سائنس دور میں بہت زیادہ کام ہوئے کتابوں بہت زیادہ. اچھا صرف اتنا ہی نہیں, اگر علم تھا مولا کائنات کے پاس تو اس علم سے مولا کائنات نے اسلام کو فائدہ پہنچایا اس دور میں بھی. یعنی جب خلفاء مسئلوں میں اٹک جاتے تھے, اور ظاہر سی بات ہے اٹکنا لازم ہے, تو دوڑتے ہوئے آتے تھے, اٹکنا لازم ہے. تو بھائی ہم پہلے ہی کہہ چکے نیابت رسول اسی کو زیب دیتی ہے کہ جو رسول جیسا ہو. بالکل. تو آپ کے پاس وہ علم کا عین بھی نہیں ہے, تو آپ کس طریقے سے اس کے اہل ہوں گے, اور اس کے بعد آپ مسند پہ ہی بیٹھے تو مسائل کو کس طریقے سے حل کر پائیں گے؟ حل کرنا بھی ضروری ہے, نہیں تو حل نہیں کریں گے تو اپنی خلافت کو سمیٹیے اور آگے بڑھیے. خلافت بھی بچانی ہے اور مسئلہ ایک نہیں پتا. یعنی وہ ویسے ہی ٹیچر ہیں جو آج کل کے ٹائم میں بی ایڈ کر کے شاید کسی طریقے سے بن جاتے ہیں اور رومال رکھ کے چلے جاتے ہیں اور سیلری دیتے رہتے ہیں اور اپنی یہ ویسے کا جیسے گاؤں کے سرکاری اسکول کا کوئی ٹیچر ویسے ہی رہتا ہے یہ, جو صرف حاضری دینے جاتا ہو مگر اس کے بچوں کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. تو ان کو کرسی سے مطلب تھا, کرسی سے کیا کیا ذمہ داریاں وابستہ ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں تھا. ان کو ہیڈ بنا رہنا تھا, بڑا بنا رہنا تھا, مگر کام کیا ہونے ہیں از حیث خلافت نبی کے خلیفہ ہونے کی بنیاد پر وہ کام نہیں ہو رہا تھا. مسئلے میں اٹکتے تھے, مولا کائنات کو بلایا جاتا تھا. ایک دفعہ بہت سارے واقعات ہیں, میں اسی لیے مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ روم کے بادشاہ نے ایک سوال بھیجا, اور اس سوال میں کیا پوچھا تھا انہوں نے کہ وہ قرآن مجید میں کون سا ایسا سورہ ہے. اچھا اس نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے, ہماری کتاب میں, تو توریت یا انجیل جو بھی ہو اس میں یہ پایا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کون سا ایسا سورہ ہے کہ جن میں 7 حروف نہیں پائے جاتے. اچھا جی. اب وہ اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ حروف ہیں, 7 حروف نہیں پائے, حروف ریکمنڈ نہیں کیا اس نے کہ یہ حروف ہیں, 7 حروف ہیں جو اس قرآن میں نہیں پائے جاتے اس سورے میں. اب یہاں ان کا سارا کا دربار الٹا جا رہا ہے, سارے حافظوں کو ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے, مگر ظاہر سی بات ہے جہاں پہ صرف عقل کام نہیں آتی ہے, حفظ تو کر رکھا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ سوجھ بوجھ جو اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا سیدھا سا ریزن ہے کہ اہلی سے دوری ہے, اہل بیت سے دوری ہے, حق سے دوری. جب حق سے دوری ہوگی تو آدمی عقل رکھتے ہوئے بھی بے وقوف ہوگا. تو یہی ہوا, حفاظ ہیں, قرآن یاد ہے مگر یہ بتا نہیں پا رہے. دوسرے صاحب کا دور تھا, انہوں نے مولا کائنات کو بلوایا. مولا کائنات جیسے ہی آئے اور مولا کائنات نے کہا میں بالکل سامنے کا مسئلہ ہے کہ کیا سامنے کا مسئلہ کون سا سورہ ہے, ہمارے یہاں سارے حافظ پریشان ہو گئے, بتائیے. تو مولا کائنات نے کیا کہا, سورہ حمد ہے وہ, اور سورہ حمد کے مولا کائنات نے اس کے بعد 7 حروف بھی وہ گنا ہے کہ جو اس سورے میں نہیں ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ روایت کے مطابق اس 7 حروف سے بننے والے الفاظ بتائے کہ اس وجہ سے یہ حروف نہیں ہے اس میں, کہ چونکہ اس سے یہ لفظ بنتا ہے, اور یہ لفظ سورہ حمد کا چونکہ پورا دعائیہ ہے, پروردگار عالم کی تعریفیں ہیں اس میں, اس سورے سے یہ حرف میچ نہیں کرتا. یعنی پہلے تو یہ بتایا کہ یہ سورہ ہے, پھر بتایا کہ یہ حروف ہیں, پھر ریزن بتایا کہ یہ حروف کیوں نہیں ہے اس سورہ میں. فا ہے, جیم ہے, اس طرح سے وال ہے, اس طرح کے حروف مولا کائنات نے 7 حروف گنا ہے. جی. اب آپ چھوڑیے, مطالب السؤول ایک کتاب ہے اہل سنت کی, اس میں دوسرے صاحب کی خلافت کا دور ہے, اور شراب کا مسئلہ آیا کہ شراب پینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور اس وقت جو حد جاری ہوتی تھی, سزا دی جاتی تھی, وہ 40 کوڑے ہوتے تھے.